اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا، اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے، نیند کا نہ آنا۔ انسانی تندرستی اور صحت کی بقا کے لیے اسباب ستہ ضروریہ میں سے سونا اور جاگنا بھی ہے۔ قانون قدرت کے مطابق جب تک تمام افعال پورے ہوتے رہتے ہیں تو تندرستی جو ہے وہ بحال رہتی ہے، لیکن اس کے خلاف کسی فعل میں بھی کمی پیشی اگر ہو جائے تو اسی کا نام جو ہے یہ مرض ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا، چلنا پھرنا، حرکت و سکون وغیرہ ضروری ہے، اس طرح دن رات میں چند گھنٹے کے لیے سونا اور آرام کرنا یہ بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ قدرت نے رات کا وقت جو ہے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور دن میں کام کاج کرنا اور رات کو کم از کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے آرام کرنا یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اچھا ہے۔ اور اگر اس میں کسی وجہ سے فرق آ جائے تو تندرستی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ چنانچہ نیند نہ آنا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے ایک انسانی جسم کے لیے، جس کو سحر کے نام سے طبیبوں نے موسوم کیا ہے۔ لیکن عمر کی مختلف حالتوں میں نیند کی مقدار جو ہوتی ہے یہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ بچوں میں جسمی نشو و نما کے لیے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے دودھ پینے والے جو بچے ہیں وہ دن رات میں 16 گھنٹے ان کی نیند ہوتی ہے، اور جو 4 سالہ بچوں کے لیے روزانہ 12 گھنٹے، اور جو 12 سال سے زائد عمر والے ہیں ان کے لیے 10 گھنٹے، اور جو جوان ہیں ان کے لیے 8-9 گھنٹے، اور جو بوڑھے ہیں ان کے لیے 6 سے 7 گھنٹے جو ہیں یہ نیند اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی بنسبت زیادہ ان کو نیند آتی ہے، وہ زیادہ سوتی ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ جو بے خوابی ہے، نیند کا نہ آنا، یہ اگر زیادہ عرصے تک رہے یہ مسئلہ تو اس مرض کی طرف بندے کو توجہ کرنی چاہیے۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جسم کے اوپر، وگرنہ اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر جنون، مالیہ، خولیا، اور اس کے علاوہ خشکی، کھانسی، اختلاج قلب، بہت ساری مرضوں کا یہ ذریعہ بن جائے گا مسئلہ اگر نیند نہ آتی ہو۔ تو نیند کا آنا یہ بھی تندرستی کی علامت ہے، اور اگر نیند بندے کو ٹھیک سے نہیں آتی تو یہ ایک مرض ہے، اور رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ ہم نے اس کا الٹ کر دیا ہے تو پھر ہم نے بیماری ہونا ہے، پھر ہم نے ذہنی کھچاؤ اور ذہنی مرضوں میں ہی ہم نے مبتلا ہونا ہے نا، جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے۔ ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، ساری رات ہم ایسے نکال دیتے ہیں اور دن کو ہم سوتے ہیں، تو پھر اس طرح، اور بعض کو یہ بیماری جو ہے یہ لاحق ہو جائے، ان کو نیند آتی نہیں، وہ سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، تو اس مرض کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری کتابوں میں نے ٹٹول مٹول کیا، لیکن اس کے نسخے جو ہیں یہ بڑے لمبے لمبے اور وسیع نسخے ہیں۔ میں ایک نسخہ پہلے بھی کئی مرتبہ ویڈیو کے اندر 2-3 ویڈیو میں عرض کر بیٹھا ہوں، تو یہ نسخہ آپ جو ہے یہ سماعت کریں، یہ بڑا ہی پیارا نسخہ ہے۔ یہ نیند لانے کے لیے، دماغ کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے یہ بہترین ہے۔ 11 گریاں دیسی بادام کی، کالی مرچ کے 11 دانے، اور 11 سبز الائچی جو چھوٹی الائچی ہے، ان کو رات کو پانی میں بھگوئیں اور صبح ان کو جو ہے گرینڈ کر کے آپ دودھ میں یا پانی کے اندر ان کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ نیند والا جو ہے یہ درست ہو جائے گا، ذہن اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا اور نیند انشاءاللہ آیا کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔